قصہ کچھ یوں ہے کہ سویرا کاشف اور امی کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ دونوں پرانی سہیلیاں تھیں، ایک دوسرے سے نہ صرف اچھے گپ شپ ہوتی تھی بلکہ ایک دوسرے کے کئی رازوں سے بھی واقف تھیں۔ اسی تعلق کی وجہ سے مجھے بھی اکثر آنٹی سویرا سے ملاقات کا موقع ملتا تھا۔ میں ان کا دیوانہ تھا اور وہ میری فیورٹ آنٹی تھی۔ ان کے گھر جانے کے لیے میں ہمیشہ تیار رہتا اور کبھی وہ ہمارے گھر آتی تو ان کے لیے بھاگ بھاگ کر سارے کام کرتا تھا۔ ان کے گھر جا کر واپس آنے کو دل نہ کرتا، وہ ہمارے گھر سے واپس جاتیں تو میرا دل اداس ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ امی نے لاہور سے اسلام آباد بذریعہ ہوائی جہاز جانا تھا، مگر موسم کی خرابی کی وجہ سے جہاز نہ اڑ سکا اور فلائٹ کم از کم ایک روز یعنی 24 گھنٹے کے لیے مؤخر ہو گئی۔ اسی فلائٹ میں سویرا کاشف بھی امی کے ساتھ تھیں۔ اب امی چاہتی تھی کہ خالہ کے گھر چلی جائیں کیونکہ وہ ایئرپورٹ کے قریب بھی تھیں اور پھر عثمان سے ملنے کا موقع بھی مل جاتا۔ سویرا کاشف نے تو کسی ہوٹل میں ہی رہنا تھا، اس لیے امی سے بھی اصرار کیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ رہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی اچھے ہوٹلز میں رہنے کی عادت تھی۔ اس کے اصرار پر امی مان گئیں اور وہ دونوں مغال روڈ پر ہوٹل میں آ گئے، جو کہ خالہ کے گھر کے قریب ہی واقع تھا۔ امی نے اپنے کمرے میں آ کر اپنا سامان رکھا اور شب بصری کا لباس زیب تن کیا۔ امی نے سوچا کہ خالہ کے گھر جا کر تو شاید خفیر سے ملاپ ہونے کا موقع نہ ملتا، اور اگر ملتا بھی تو محدود سی مستی ہو پاتی، جیسے ہاتھ پھیرنا یا چومی چاٹی وغیرہ کرنا، اور ان دونوں کے جذبات کا بہترین اظہار نہ ہو سکتا۔ مگر یہاں ہوٹل کے کمرے میں تو ان کے پاس کافی وقت تھا مستی کرنے کے لیے، اور پورا موقع بھی تھا، اور وہ بھی مکمل رازداری کے ساتھ۔ انہوں نے حفیظ کو فون کیا اور اسے ہوٹل کا نام بتا دیا، وہاں جلدی آنے کا کہا۔ عثمان کی خوشی سے باتیں کھل گئی تھیں کیونکہ اسے بہت دن کے بعد مستی کا موقع ملا تھا، اور اب اس کے گھر سے کچھ ہی دور اس کی مستی تھی۔ تسکین اور عیاشی اور راحت کا سامان موجود تھا۔ وہ موسم کی خرابی کا خیال کیے بغیر گھر سے نکل پڑا۔ دھند کی وجہ سے اسے ہوٹل پہنچتے پہنچتے کافی وقت لگنا تھا، اور پھر اسے راستے سے کچھ پانی پلانے اور حفاظتی اقدامات کا بھی سامان لینا تھا۔ اسی اثناء میں یہ ہوا کہ امی شب بصری کے لباس میں ہی ٹہلتے ٹہلتے ہوٹل کی لابی میں آ گئیں تاکہ وہ حفیظ کے آنے تک کیفے میں کچھ وقت گزار سکیں۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہاں ایک بہت حیرت ان کا منتظر تھی۔ وہ لفٹ کے آگے سے گزرے ہوئے ہوٹل کی مین انٹرنس کی طرف آئیں تو وہاں آگے سے میں اپنے کچھ کولیگ کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر امی کو ایک جھٹکا لگا تھا کیونکہ وہ تب تک تو وہ حفیظ کو فون کر کے ہوٹل میں بلا چکی تھی۔ حفیظ کا آنا تو جسٹیفائی ہو جاتا، مگر سامان کے بارے میں وہ کیا جواب دیتی؟ اس پریشانی سے ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں، مگر انہوں نے اپنے حواس پر قابو رکھتے ہوئے اپنے چہرے سے پریشانی ظاہر نہ ہونے دی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں دفتر کے کسی کام کے سلسلے میں ہوٹل میں آیا ہوں، اب واپس جانے لگا تھا کہ آپ مل گئیں اور امی کمرے میں آ گئے۔ امی کو یہی فکر ستا رہی تھی کہ اگر اسی دوران حفیظ آ گیا تو کیا ہوگا۔ اب وہ میرے سامنے حفیظ کو آنے سے منع بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔